أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. یہ سورۃ الفاتحہ ہے اور اس سے متعلق ابتدائی باتیں، ضروری باتیں تو پہلی مجلس میں ہو گئی، افتتاحی مجلس تھی. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے مقدمہ تفسیر آیا اور سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ بھی بیان ہوا. آج انشاءاللہ جو سورہ فاتحہ کی مابقیہ باتیں ہیں، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس تفسیر میں ہر آیت کا ایک عنوان ہوتا ہے تاکہ اس کو سمجھنا بالکل آسان ہو جائے. اور وہ عنوان کیا ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے کل آ گئے کہ کبھی دعویٰ آئے گا، کبھی دلائل آئیں گے، کبھی شکایت منکرین ہوگی، کبھی تخویف اللہ پاک ڈرائیں گے، کبھی تسلیات ہوگی اللہ پاک تسلی دیں گے، کبھی تنبیہ ہوگی، ہے نا. الحمدللہ رب العالمین، اس کے نیچے لکھیں دعویٰ. کیا لکھیں گے؟ یہ ایک دعویٰ ہے، اس لیے کہ آپ نے ترجمہ کیا کیا دوستو کہ تمام تعریفیں خاص ہیں اللہ کے لیے. تمام تعریفیں، اس کائنات میں جتنی تعریفیں ہو سکتی تھی، ہو سکتی ہے اور ہو سکتی ہوں گی، کلی طور پہ وہ ایک ہستی کے حصے کے لیے خاص ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. یہ آپ کا دعویٰ ہے. تو الحمدللہ کے نیچے عنوان کیا آئے گا؟ دعویٰ آئے گا. بات سمجھ گئے دوستو؟ رب العالمین کے نیچے لکھیں دلیل نمبر 1. یہ آپ کے دعوے کی پہلی دلیل ہے کہ اللہ کے لیے تعریفیں اس لیے خاص ہیں کہ پہلی دلیل یہ کہ تمام جہانوں کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو رب العالمین کون سی دلیل ہوئی؟ دلیل نمبر 1. اور اس کے ساتھ لکھیں تربیت کا بیان. کس کا بیان؟ تربیت کا بیان. رب کا لفظ ہی تربیت سے ہے دوستو. تربیت، اللہ پاک تمام جہانوں کو پالتے ہیں، اور یہ جو پالنے کا تصور اور کانسیپٹ ہے نا، اس میں وقت گزاری نہیں ہوتی، اس میں تربیت ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں بھئی ہم نے اپنے بچوں کو بڑی محنت مشقت سے پالا ہے. کہتے ہیں نا، پالنے سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ صبح ہم اس کو چائے پاپا دے دیتے تھے، دوپہر میں کھانا دے دیا، شام کو یہ تو جانور بھی کر رہا ہے، سب کر رہے ہیں. فرق یہ ہے کہ ماں باپ تربیت کرتے ہیں، استاذ تربیت کرتا ہے. یہاں تک آپ دیکھیں کہ اگر ایک انسان اپنی اولاد سے ہٹ کر کسی اور جانور کے بچے کو پالتا ہے، آج کل لوگوں کا شوق ہوتا ہے نا، بکری کے بچے پالتے ہیں، گائے کے بچے پالتے ہیں بہت سارے، تو وہ بھی کس طرح پالتے ہیں؟ ان کو اتنی تربیت دے دیتے ہیں کہ وہ اپنے مالک کی آواز سن کر بیٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، دوڑتا ہے، اس کی گود میں آتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، سب چیزیں کرتا ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ یہ تربیت ہوتی ہے. اللہ پاک نے تمام جہانوں کو صرف پیدا نہیں فرمایا، پھر اس کی تربیت بھی فرمائی ہے. تو یہ آپ کے دعوے کی کون سی دلیل ہے؟ دلیل نمبر 1. اور بیان کس چیز کا ہے؟ تربیت کا. الرحمن الرحیم. الرحمن کے نیچے لکھیں دلیل نمبر 2. الرحیم کے نیچے لکھیں گے دلیل نمبر 3. نہایت مہربان ہے، بے حد رحم کرنے والا ہے. اور اس کے ساتھ لکھیں شفقت کا بیان. کس کا بیان؟ شفقت.
شفقت کا بیان. تربیت کا ایک حصہ شفقت کے ساتھ ہوتا ہے نا, پیار سے, نرمی سے, سمجھا بجھا کے. یہ جو انداز ہوتا ہے یہ شفقت کا ہوتا ہے, اور یہ اس وقت تک چلتا ہے کہ جب انسان بھی اس ترتیب کو قبول کر لیتا ہے. آپ دیکھیں, ممکن ہے آپ ساتھیوں میں کوئی ایسا ساتھی ہو کہ جو کل نہ آیا ہو, ممکن ہے, یا ایسا ہو جو ابھی دیر سے آ جائے گا, لیکن استاذ کہیں یار چلیں کوئی بات نہیں, آج دوسرا دن ہے. اس کو کہیں گے بھئی ایسا نہ کریں, سبق نکل جاتا ہے, پھر جوڑ نہیں رہتا, مناسبت نہیں رہتی. 2 دن 3 دن نا, چوتھے دن وہ طالب علم پھر لیٹ آیا, پھر کیا خیال ہے؟ حلوہ پوری منگانی چاہیے اس کے لیے نا. ہاں, چوتھے دن پھر استاذ کہیں گے کہ بھئی آپ کو سمجھ نہیں آتی, آپ کی اصلاح کرنی پڑے گی. 3 دن کا وہ لہجہ اور انداز کیوں تبدیل ہوا؟ معلوم ہوا کہ شفقت کا انداز اس کو فائدہ نہیں دے رہا تھا. اب اللہ پاک کائنات کی تربیت فرماتے ہیں تو پہلا طریقہ تو یہی ہے کہ الرحمن الرحیم. اس تربیت میں اللہ پاک کا جو انداز ہے وہ کس کا ہے؟ شفقت کا ہے, رحم دلی کا ہے. اس لیے 2 الفاظ رحم کے مادے کے استعمال کیے, ایک بھی نہیں. الرحمن الرحیم, دونوں کے اندر لفظ کیا ہے؟ رحم کا ہے, شفقت کا ہے. معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی شفقت بے حد ہے. ابتداً شروع میں فوری پکڑ اللہ فرماتے ہی نہیں ہیں, بہت اللہ پاک وقت دیتے ہیں, ڈیل دیتے ہیں, موقع دیتے ہیں. مالک یوم الدین لکھیں دلیل نمبر 4, دلیل نمبر 4, اور اس کے ساتھ لکھیں تأدیب کا بیان. تأدیب, تا الف دال یا با. تأدیب کے معنی ہوتے ہیں ادب سکھلانا, سختی کرنا. بات سمجھ گئے؟ تو تربیت کا پہلا جز شفقت ہے, دوسرا جز کیا ہے؟ تأدیب ہے. کوئی بھی بچہ صبح اٹھ کر اسکول مدرسے کے لیے خوشی سے تیار نہیں ہے. آپ حضرات تو ماشاءاللہ بڑے ہیں, تو آپ لوگ تو خود آ گئے, قرآن کی محبت میں, تفسیر کی محبت میں آ گئے. لیکن اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بہن بھائی ہیں یا بھانجے بھتیجے ہیں, چھوٹے ہیں, جو اسکول کی ابتدائی کلاسز میں ہیں یا مدرسے کے ابتدائی یا حفظ کر رہے ہیں, آپ دیکھیں ان کو کیسے اٹھایا جاتا ہے. وہ رو رہا ہوتا ہے, کبھی پھر جا کے بستر میں چھپ جاتا ہے نا, کبھی اپنے آپ کو بیمار ظاہر کرتا ہے, کبھی ایک عذر پیش کرتا ہے, کبھی دوسرا عذر پیش کرتا ہے. تو یہ عمر تو ایسی ہے کہ جس میں انسان کو اس کے اختیار پہ نہیں چھوڑا جا سکتا. ماں باپ بڑی محنت اور مشقت کرتے ہیں. تو تربیت میں شفقت کام نہ دے تو پھر تأدیب بہت ضروری ہے. چاہے وہ روئے, ماں اس کو ہاتھ سے پکڑ کے زبردستی واش روم لے جاتی ہے, منہ ہاتھ دھلاتی ہے, کپڑے پہناتی ہے, وہ کہتا ہے میں ناشتہ نہیں کر رہا, پھر بھی زبردستی اس کو 1-2 لقمے کھلا دیتی ہے. پھر جا کے اس کو اسکول وین میں, گاڑی میں والد صاحب کے ساتھ بٹھا دیتی ہے, چلا جاتا ہے. ہوتے ہوتے ایک وقت آتا ہے یہی بچہ پڑھ لکھ لیتا ہے, پھر دعائیں دیتا ہے اپنے ماں باپ کو. یہ جو تربیت کا انداز ہے نا دوستو, یہ انسان نے نہیں بنایا, یہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے بالکل شروع میں انسان کو حوالے کر دیا کہ میں نے پوری کائنات پیدا بھی کی, چلائی بھی اور تربیت بھی کی, اور اس میں طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ شفقت کو بھی لیں گے, آپ سختی اور تأدیب کو بھی لیں گے. دونوں چیزیں بہت ضروری. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ دنیا کا اصول اور نظام ہے. اور میں بچوں کی تو مثال دی آپ کو, آپ اس کو ہر جگہ چلائیں. آپ کی دکان ہے, فیکٹری ہے, جاب ہے, آفس ہے, مدرسہ ہے, جو بھی چیز ہوگی, جہاں آپ دیکھیں کہ اگر ایک حصے کو لیا اور دوسرے کو چھوڑا گیا. بہت سارے اسکول, ادارے, مدارس ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں آپ جائیں تو جی وہاں داخلہ مل جاتا ہے. سنا ہوگا نا آپ نے بعض طلبہ کو,
فلاں جگہ مسئلہ ٹینشن ہی نہیں ہے، ہم عید کے بعد جائیں تب بھی داخلہ مل جائے گا، ہم 1 گھنٹہ لیٹ چلے جائیں تب بھی استاذ نہیں پوچھتے، کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، یہ نرمی چل رہی ہے، ہم اس کو نرمی کہتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد وہ ادارہ، وہ مدرسہ، وہ اسکول، وہ ایک مذاق طلبہ کے ذہنوں میں بن جاتا ہے، اس کی مثالیں ہوتی۔ اور اگر صرف ایسا ہو کہ جس میں سوائے ڈنڈے کے اور کچھ بھی نہ ہو، مثال کے طور پہ طلبہ آ رہے ہیں، محتمم صاحب گیٹ پہ ڈنڈا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو آ رہا ہے اس کو 2 رسید کرتے ہیں، جو آ رہا ہے اس کو 3 رسید کرتے ہیں، تو چاہے وقت پہ آیا، دیر سے آیا، جلدی آیا، بس ایسا ہے کہ انسان کے ساتھ کرامن کاتبین لگے ہوئے ہیں، نہ آپ پانی پی سکتے ہیں، نہ آپ کسی سے بات کر سکتے ہیں، ایسی اسٹرکٹنس اور سختی ہے کہ آپ کے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کا نتیجہ اور نقصان کیا ہوگا کہ یہ طالب علم اس علم سیکھنے سے متنفر ہو جائے۔ کتنے بچے ایسے ہیں ہمارے ماحول معاشرے میں آپ کو ملیں گے، میں 10 پارے حفظ کیے تھے پھر چھوڑ دیے، 5 پارے حفظ کیے تھے چھوڑ، ہوتے ہیں نا، کیوں؟ قاری صاحب بہت زیادہ مارتے تھے، قاری صاحب بہت زیادہ مارتے تھے، ہر قاری صاحب مارتے ہیں، لیکن اس مارنے میں شفقت اور تأدیب دونوں چل رہی ہوتی، اس لیے اس استاذ کے بچے کامیاب ہوتے۔ لیکن جہاں ایسا ہوا بس ختم ہو جائے گا، پھر علم کی عظمت، محبت سب دلوں سے نکل جاتی۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہے جو سمجھ میں آئی سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیات سے۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا جی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا کیا ترجمہ کیا تھا؟ خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، خاص ہم تیری ہی، اس لیے کہ عبادت خاص ہے صرف کس ذات کے لیے؟ اللہ کے لیے، اس میں اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ آج ہمارے ماحول معاشرے میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو خالص عبادت ہے، لیکن لوگ اپنی ناسمجھی، نادانی اور اہل علم سے دوری کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ اپنے اس نیک عمل کو ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں اس کو۔ اس لیے یاد رکھیں، چاہے آپ کھانا پکائیں، کھلائیں، تقسیم کریں، چاہے آپ جانور ذبح کریں اور اس کا گوشت تقسیم کریں، سمجھ گئے؟ کچھ بھی آپ کریں، اور چاہے آپ اس کو اپنے ماحول کے حساب سے کوئی بھی نام دے دیں، آپ اس کو صدقہ کہیں، خیرات کہیں، نذر کہیں، نیاز کہیں، جو بھی آپ اس کو کہیں گے، یہ سب چیزیں عبادات کی قبیل میں سے۔ کس کی قبیل میں سے؟ اور عبادات سوائے اللہ کی ذات کے اور کسی کے لیے نہیں ہو سکتی، چاہے کوئی کتنا ہی مقرب کیوں نہ ہو۔ یہ بات سمجھ گئے دوستوں؟ تو عبادت میں اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہوتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ بزرگوں کے نام لے لیتے ہیں، اور جب آپ ان سے کہتے ہیں بھئی یہ تو صحیح نہیں ہے، آپ غلط کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم نے تو اللہ کے نام پہ ذبح کیا تھا، ہم نے اللہ کے نام پہ پکایا، لیکن نیت وہاں کیا ہوتی ہے کہ میں اس موقع کی نسبت سے، فلاں کی نسبت سے میں یہ چیز کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، تقسیم کر رہا ہوں۔ بات سمجھ گئے؟ رسم و رواج
عبادات کو متاثر کرتی ہے اور نقصان دے دیتی ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نستعین کے نیچے لکھیں یعنی ما فوق الاسباب، ما فوق الاسباب، یہ بہت اہم بات ہے۔ اسی لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ جو چھوٹے چھوٹے الفاظ آیات کے نیچے آتے ہیں نا، یہ قرآن کو بھی حل کریں گے، عقائد کو بھی صحیح کریں گے، بہت سارے اشکالات اعتراضات کا جواب بھی دو الفاظ میں ہوگا، ما فوق الاسباب۔ اس نے ایک بڑا مسئلہ حل کیا دوستوں، غور کریں۔ مدد مانگنا یہ خاصہ ہے صرف کس کا؟ اللہ کا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، اور اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ غیر کہلاتا ہے، غیر اللہ۔ تو غیر اللہ سے مدد کا، استعانت کا کوئی سوال نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، اب بہت سارے لوگ اپنے ایمان عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے کیا کرتے ہیں کہ وہ چیزیں جو اللہ ہی سے مانگی جا سکتی تھی وہ جا کر نیک لوگوں سے یا ان کے قبور سے، وہاں سے جا کے وہاں بھی فریاد رسی ہو رہی۔ اب یہ جو خرابی ہے نا دوستو، یہ نہ اس بزرگ کی ہے نہ اس بزرگ کی قبر کی ہے۔ وہ جو قبر والے بزرگ ہیں نا، انہوں نے تو ساری زندگی توحید کی دعوت دی تھی، ساری زندگی ان کی اس میں گزری، لیکن بعد میں چونکہ امت کے عقیدے پر وہ محنت نہیں ہوئی، تو نقصان یہ ہوا کہ وہ جو توحید کے مراکز تھے وہ شرک اور بدعت کے مراکز بن گئے۔ خیر، اب اشکال یہ ہے دوستو، یہ ذہن میں رکھیں تو کوئی پریشان نہیں کرے گا آپ کو، کہ اللہ کے غیر سے مدد نہیں مانگی جا سکتی۔ تو وہ لوگ جو اس فعل بد میں مبتلا ہوتے ہیں وہ ایک بچکانہ سی بات کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا ایک علمی بات، ایک ہوتی ہے ایک طفلی بات، بچوں والی بات۔ تو بعض دفعہ حیرت بھی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، کیوں نہیں مانگی جا سکتی؟ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، محبوب ہے، اولیاء ہے، اتقیاء ہے، اصفیاء ہے، ان سے مانگی جا سکتی ہے، بلکہ ان کے قبور پہ جا کر بھی اگر ہم کہیں کہ شیخ میرا یہ مسئلہ حل کر دے، شیخ یہ مجھے مل جائے، اولاد مل جائے، برکت ہو جائے، رزق ہو جائے، تو وہ صاحب قبر کام کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں ہو سکتا، وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا بھئی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں بھئی آپ بھی تو دنیا کے کاموں میں مدد مانگتے ہیں نا۔ ابھی مثال کے طور پہ میں نے پانی پینے کے لیے اٹھایا تو یہ ٹھنڈا تھا، اب ٹھنڈا پانی ہم نہیں پی سکتے، میں کہوں بھئی یار جلدی سے جا کے گرم پانی لے آؤ، یہ مدد ہے نہیں؟ یہ بھی تو مدد ہے نا۔ کسی اور سے کہنا کہ جی آپ مجھے ذرا پانی لا کے دے دیں، جا کے وہ تفسیر اٹھا کے دے دیں۔ تو وہ حضرات جو اللہ کے غیر سے استعانت اور مدد کے قائل ہیں، وہ دلیل یہ دیتے ہیں، اور یہ دلیل ہے بچکانا۔ اس لیے کہ یاد رکھیں کہ علمی دنیا الگ ہوتی ہے۔ اب ایک ہوتا ہے ما فوق، ایک ہوتا ہے ما تحت، مشکل کوئی نہیں۔ فوق کہتے ہیں اوپر کو، جو طلبہ اوپر پڑھ رہے ہیں نا تو وہ فوق ہے، ہم نیچے ہیں یا ہم سے نیچے بیسمنٹ میں حفظ ناظرہ کے طلبہ ہے وہ تحت ہے۔ اس دنیا میں بعض اسباب ایسے ہیں جو ما فوق ہیں، بعض ایسے ہیں جو ما تحت ہیں۔ کیا مطلب؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اختیار کی ہے۔ بھائی میں نے جیسے کہا کرسی ہٹا دیں، طالب علم ہٹا سکتا تھا، ہٹا دی نا، یہ ما تحت الاسباب ہے، یہ کر سکتا ہے۔ اچھا بھائی یہ پنکھے بند کر دیں، لائٹیں بند کر دیں، دروازے بند کر دیں، پانی لے آئیں، جوتے سیدھے کر دیں، مہمان کو دفتر میں بٹھا دیں، چائے لے آئیں، ہے نا، یہ سارے وہ ہیں جو کیا کہلائیں گے؟ ما تحت الاسباب۔ یہ انسان کے لیے کرے گا ایک دوسرے کی۔ جس مدد کی بات قرآن کریم میں ہو رہی ہے نستعین کے اندر، یہ ما تحت الاسباب نہیں ہے کہ کسی سے پانی مانگنا یا چائے مانگنا، یہ ما فوق الاسباب۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے اختیار سے اوپر کی ہیں۔ اب مثال کے طور پہ گھر میں کسی کو بخار ہو گیا،
تو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں اس کا بخار؟ یا ایک آدمی کی اولاد نہیں ہو رہی، دے سکتا ہے ڈاکٹر اس کو اولاد؟ نہیں دے سکتا نا۔ یا ایک آدمی نے دکان سجائی لگائی، سب کچھ کیا، اس کے دائیں بائیں کی دکانوں پہ رش ہے اور بھرپور رش ہے، اس کے پاس بھی وہ ساری چیزیں، لیکن کیا یہ اپنے رزق اور روزگار میں برکت ڈال سکتا؟ نہیں ڈال۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو مافوق الاسباب ہے، اوپر کی۔ اللہ سے جس مدد کی بات ہو رہی ہے نا کہ اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ ما تحت الاسباب میں ہے یا مافوق الاسباب میں؟ مافوق الاسباب میں۔ تو مصیبت یہ ہے کہ بحث ہے مافوق الاسباب کی، دلیل دے رہے ہیں ما تحت الاسباب کی۔ سوال گاجر ہے، جواب مولی ہے جس کو کہا جاتا ہے، بحث کچھ اور چل رہی ہے، دلیل کچھ اور دی جا رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی سے اولاد نہیں مانگی جا سکتی، اللہ کے علاوہ کسی سے رزق نہیں مانگا جا سکتا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے شفا نہیں مانگی جا سکتی۔ وہ کہتے ہیں مانگی جا سکتی ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں کیوں آپ پانی نہیں مانگتے؟ تو اب بتائیں کہ یہ جواب علمی ہے یا بچکانا ہے؟ بچکانا ہے، بے مقصد سی بات ہے، بالکل بے مقصد بات ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے نستعین کے نیچے آپ نے کیا لکھا؟ ما فوق الاسباب کی بات ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس کے نیچے لکھیں عرض درخواست۔ عرض کے معنی آتے ہیں پیش کرنا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں بندہ درخواست پیش کر رہا ہے۔ کیا پیش کر رہا ہے؟ درخواست پیش کر رہا ہے، اپنی عرضی پیش کر رہا ہے۔ دیکھیں آج دنیا کے اندر ہم جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے، آپ کو رخصت چاہیے، چھٹیاں چاہیے نا، تو کہیں آپ درخواست اپلیکیشن دیں گے، کبھی ایسا ہے کہ کاغذ اٹھایا اور اس پہ لکھ دیا کہ 3 دن کی چھٹیاں دے دیں ورنہ، اور آگے سوالیہ نشان لگا دیا؟ ایسے تو نہیں کرے گا نا کوئی بھی، بلکہ اس کا ایک ادب ہوگا، ایک سلیقہ ہوگا۔ پہلے آپ سلام لکھیں گے، پھر جس کے نام ہے اس کے لیے مناسب القاب بھی لکھیں گے، مناسب، بخدمت جناب محترم فلاں صاحب۔ وہ کون ہے؟ نیچے لکھا بھئی مدیر جامعہ فلاں، ڈائریکٹر فلاں ادارہ، مینیجر فلاں ادارہ۔ یہ اس کے مناسب القاب ہے، اور یہ کوئی جس کو آسان الفاظ میں ہم کراچی میں کے الفاظ میں کہیں، یہ کوئی مکھن لگانا نہیں ہے، چمچگیری نہیں ہے، بلکہ یہ اچھی تربیت ہوتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات انشاءاللہ جب دورہ حدیث بخاری شریف پڑھیں گے، اللہ آپ سب کو عالم بعمل بنائے، تو اس میں دیکھیں بالکل شروع میں روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھا تھا روم کے بادشاہ کو، جس کا نام تھا ہرقل۔ کیا نام تھا؟ ہرقل۔ یہ لفظ ہرقل ہے، لوگ کوئی ہرقل پڑھتا ہے، ہرقل بادشاہ کو خط لکھا دین کی دعوت کا۔ وہاں آپ دیکھیں آپ علیہ السلام نے کیا الفاظ استعمال فرمائے، سمجھ گئے؟ من عظیم الروم، ایک روایت میں الی ملک الروم، یہ خط میری طرف سے روم کے بڑے بادشاہ کی طرف لکھا جا رہا ہے۔ جو اس کا منصب اور لقب تھا آپ علیہ السلام نے اس کو ذکر فرمایا، ادب کے الفاظ۔ محدثین نے لکھا اس سے پتہ چلا کہ چاہے صاحب منصب کافر کیوں نہ ہو، لیکن وہ جس منصب پہ بیٹھا ہے اور آپ نے اس سے بات کرنی ہے تو ادب کے ساتھ کریں، یہ سنت طریقہ ہے۔ اب اللہ پاک سے ہمیں ایک درخواست پیش کرنی تھی اللہ کی بارگاہ میں، تو ایسے تو نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم ڈائریکٹ کہتے کہ اللہ مجھے بس صراط مستقیم دے دیں۔ اس سے پہلے اللہ کے شایان نشان، مناسب الفاظ، تعریفی کلمات وہ ضروری ہیں۔ تو اس لیے الحمد سے لے کر نستعین تک، الحمد سے لے کر نستعین تک میں ہم نے اللہ کی شان کے مناسب الفاظ بھی استعمال کیے کہ اللہ تمام جہانوں کے پالنے والے آپ ہیں، رحمان آپ ہیں، رحیم آپ ہیں، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کے بادشاہ بھی آپ ہیں۔ بات سمجھ؟
یہ اللہ کی ذات کے مناسب کلمات تعریف تھے. جب یہ ہو جاتا ہے نا دوستو، اس کے بعد دوسری چیز درخواست میں کیا ہوتی ہے کہ آپ کا اور اس ساتھی کا جس کے نام آپ درخواست لکھ رہے ہیں، آپ کا تعلق اور ریلیشن کیا ہے. بھئی آپ دورہ تفسیر میں پڑھتے ہیں، یہاں پہ ایک سامنے چائے کا ہوٹل والا ہے، بات سمجھ گئے؟ یہاں پڑھنے والوں میں اور اس میں تو تعلق کا فرق ہے یا نہیں؟ وہ اپنے گاؤں جانا چاہتا ہے، آج وہ درخواست لائے گا کہ جی میں مانسیرا جا رہا ہوں، مجھے ذرا چھٹی دے دیں؟ لائے گا؟ جائے وہ نہیں ہے. آپ میں سے اگر کوئی کہے کہ جی 10 بجے مجھے جانا ہے، میرے چچزاد بھائی کا ولیمہ ہے، وہ درخواست لائے گا. معلوم ہوا کہ درخواست پیش کرنے والا جس کو درخواست پیش کرتا ہے اس سے اپنا ایک تعلق بھی واضح کرتا ہے. میں آپ کو کیوں درخواست دے رہا ہوں؟ ہم نیچے درخواست میں لکھتے ہیں کہ میں فلاں ابن فلاں جو آپ کے ادارے میں اس درجے میں اس کلاس میں زیر تعلیم ہوں. درخواست اس لیے دے رہا ہوں کہ میں آپ کا طالب علم ہوں. سمجھ میں آ گئی؟ ہم نے اللہ کی تعریف کر دی، اب اللہ سے اپنا تعلق بھی ظاہر کرنا تھا تو کہا اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. جب عبادت کو آپ کے لیے خاص کیا، مدد کو آپ کے لیے خاص کیا، تو درخواست بھی آپ سے ہی کریں گے. سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ گئے دوستو؟ تو اس لیے اہدنا کے نیچے آپ حضرات نے کیا لکھا؟ عرض درخواست. اب درخواست پیش ہو رہی ہے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. یہ سب سے اچھا اور خوبصورت ترجمہ ہے چلا. جیسے اس دن حضرت نے فرمایا ہمیں چلا. ایک ہوتا ہے بتا، دکھا، ہے نا، اور ایک ہوتا ہے چلا. بتانے میں اور دکھانے میں پھر بھی بھٹکنے کا امکان ہے. آپ کسی سے پوچھ لیں بھئی مزار قائد کہاں ہے، اس نے کہا بس سیدھا چلے جائیں، بس تھوڑا سا سیدھے ہاتھ پہ مڑنا ہوگا پھر سامنے آ جائے گا. ہو سکتا ہے آپ زیادہ مڑ گئے، بجائے مزار قائد کے مزار عبداللہ شاہ غازی پہ پہنچ گئے. فرق ہو گیا نا. تو لیکن اگر آپ نے کسی کو کہا کہ جی مجھے ذرا پہنچا دیجئے اس پہ، تو اس نے کہا بیٹھ جائیں میرے ساتھ بائک پہ، اور جا کے وہاں باہر اتار دیا اور کہا یہ سامنے گیٹ ہے، اندر چلے جائیں. اب غلطی کا امکان کیا ہو گیا؟ ختم. ہم اللہ پاک سے عرض کرتے ہیں اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، آپ ہمیں چلا دیجئے. صراط الذین انعمت علیہم، اس کے نیچے لکھیں گے بدل برائے تفسیر و تعیین صراط مستقیم. بدل برائے تفسیر و تعیین صراط. اب سیدھا راستہ اللہ سے مانگا تو یہ سیدھا راستہ ہے کون سا، کن کا؟ اس صراط مستقیم کی تفسیر کیا ہے، اس کی تعیین کیا ہے؟ تو یہ صراط اس کے لیے کیا بن رہا ہے دوستو؟ بدل بن رہا ہے. وہ مبدل من ہو اور یہ اس کے لیے بدل ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ کہے جی میں قرآن تو سمجھنا چاہتا ہوں پورا، لیکن صرف و نحو کے بغیر میں سمجھنا چاہتا ہوں؟ کہ اللہ نے جن پر انعام کیا وہ کتنے طبقات تھے؟ 4. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، سب سے پہلا طبقہ جن پر انعام ہوا وہ انبیاء کا ہے. پھر والصدیقین والشہداء والصالحین. سلسلہ نبوت کی تکمیل ہو چکی ہے. اب کوئی نبی قیامت تک نیا نبی بن کر نہیں آ سکتا. 3 طبقے البتہ قیامت تک چلیں گے. صدیقین بھی ہوں گے، سچے لوگ بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے. تینوں طبقات قیامت تک چلیں گے. ان کا جو راستہ ہے اے اللہ ہمیں اس پر چلائیے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب ہوا، اور نہ ان کا راستہ جو کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے. اب غضب جن پر ہوا اس سے مراد کون ہے دوستو؟ وہ یہود ہے. دوسری جگہ فرمایا نا وغضب علیہ وجعل منہم
والقردۃ والخنازیر. اللہ کا غضب جو اترا خصوصی طور پہ وہ یہود پر اترا ہے. تو مغضوب کا مصداق کون ہے؟ یہود ہے. اور ضالین سے مراد کون ہے؟ نصارہ، عیسائی ہے. قرآن نے کہا قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا. بات سمجھ گئے؟ قرآن خود قرآن کی تفسیر کرتا ہے. تو مغضوب کا مصداق یہود ہے اس لیے کہ قرآن نے ان کو مغضوب کہا. ضالین کا مصداق عیسائی نصارہ کرسچن ہے اس لیے کہ قرآن نے ان کو قد ضلوا من قبل کہا. یہ بات سمجھ میں آ گئی دوستوں؟ اچھا، ہمارے حضرت استاذ صاحب، حضرت میں نے عرض کیا مولانا منظور احمد نعمانی صاحب، کیونکہ امام التفسیر ہے، انہوں نے ایک بڑی نکتے کی بات عرض کی. فرمایا کہ ایک قول تو یہ ہے کہ مغضوب سے مراد یہود ہے اور ضالین سے مراد نصارہ ہے. ٹھیک ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی اس کا ایک مطلب لیا جا سکتا ہے. وہ کیا مطلب ہے؟ مغضوب سے مراد وہ لوگ جو محروم بوجہ عناد ہے. محروم بوجہ عناد، مشکل نہیں ہے، آسان سی بات ہے. محروم بوجہ عناد ہے اور ضالین محروم بوجہ جہالت ہے. بات سمجھ گئے؟ بات سمجھ گئے دوستو؟ اچھا، سمجھانے کے لیے اب آپ کو ایک مثال دو. ایک جگہ قرآن کریم سمجھنے اور آسان کرنے کے لیے قاعدہ پڑھایا جا رہا تھا. قاعدہ پڑھتے ہیں نا؟ قاعدہ، قرآن کا قاعدہ، نورانی قاعدہ، بغدادی قاعدہ. یہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض قاری صاحبان، بعض ادارے اس میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، بورڈ پہ پڑھاتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں. قاعدہ آسان نہیں ہے دوستو. سب سے مشکل ترین کام بچوں کو نورانی قاعدہ پڑھانا ہے. ایک شخص، ایک ساتھی ہمارا ایسا ہے کہ جس کا قرآن غلط تھا، کمزور تھا، غلطیاں تھیں. تو ہم نے کہا آپ تھوڑا سا وقت دے دیں نا، آدھا گھنٹہ یہ قاری صاحب کلاس شروع کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم بھی بیٹھ جائیں گے، آپ بھی بیٹھ جائیں، تھوڑا قاعدہ پڑھ لیتے ہیں تو قرآن صحیح ہو جائے گا. تو یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ اچھی بات تھی نا. اس سے کہا آدھا گھنٹہ صرف فجر کے بعد دے دیں. کہاں بیٹھیں گے؟ جی وہ مسجد کے برآمدے. اور کون ہوں گے؟ جی وہ بچے ہیں. اچھا میں بچوں کے ساتھ بیٹھوں؟ میں بھی 40-45 سال میں جا کے قاعدہ پڑھوں؟ میں نے تو فلاں جگہ پڑھا، میں نے تو فلاں جگہ پڑھا، میں نے تو فلاں جگہ پڑھا. بات سمجھ گئے؟ اب یہ اس چیز سے محروم ہو رہا ہے، اور محرومی کی وجہ کیا ہے؟ عناد ہے، ضد ہے. بات تو ذہن میں آ گئی، سمجھ میں آ گئی، سمجھانے والے نے بتا بھی دی. اب اس کا عناد اس کو تباہ کر رہا ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. بعض دفعہ انسان محروم ہو جاتا ہے صرف اپنے ایک ضد، عناد، تکبر کی وجہ سے. یہ مغضوب علیہم ہے. بعض دفعہ محرومی آتی ہے کس کی وجہ سے؟ جہالت کی وجہ سے. کیا مطلب؟ آپ گئے، جیسے ہمارے ہاں تبلیغ کا کام ہوتا ہے، یہ حضرات اپنی کارگزاری سناتے ہیں نا، تبلیغ والے حضرات جب جماعتیں آتی ہیں وہ کہتے ہیں ہم گاؤں گئے، ان مقامات پہ گئے، اتنے لوگ تھے لیکن کسی کو کلمہ نہیں آتا تھا. کہتے ہیں نا ساتھی، کلمہ نہیں آتا تھا، نماز نہیں آتی تھی، سورہ اخلاص نہیں آتا تھا، نماز جنازہ نہیں آتی تھی، کچھ بھی نہیں آتا تھا ان کو. تو ہم نے ان سے پوچھا بھائی کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ بس ہم پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، کوئی یہاں پر تھا ہی نہیں ہمیں سنبھالنے. یہ بھی محروم ہے، لیکن ان کی محرومی کی وجہ ضد نہیں ہے، جہالت ہے. جاہل رہ گئے، کوئی ان کو پڑھانے، بتانے، سکھانے والا ہی نہیں تھا وہاں پر. بات سمجھ گئے؟ تو بعض دفعہ انسان محروم ہوتا ہے ضد کی وجہ سے، بعض دفعہ محروم ہوتا ہے جہالت کی وجہ سے. فرق سمجھ میں آ گیا دونوں؟ ختم. سورۃ البقرہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ سورۃ البقرہ ہے، اور
مصحفی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر کیا ہے؟ 2۔ مصحف کی ترتیب میں یہ کس نمبر پہ لکھی ہوئی؟ دوسرے پہ۔ اور نزولی ترتیب اس کی کیا ہے؟ 87 ہے، 87۔ 87 نمبر پر یہ سورت اتاری گئی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ قرآن کریم کی سب سے بڑی طویل اور تفصیلی سورت کون سی ہے؟ سورت البقرہ ہے۔ دوسری بات، بقرہ کے نیچے لکھیں، بقرہ کے لیے تسمیۃ الکل باسم الجز، تسمیۃ الکل باسم الجز۔ کیا مطلب؟ آپ نے پڑھا ہے تسمیہ کے معنی ہے نام رکھنا، کل کہتے ہیں پورے کو، جز کہتے ہیں حصے کو، ایک چیز۔ کسی چیز کا نام رکھا گیا اس کے ایک حصے اور جز کو لے کر۔ بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ مثال کے طور پہ ایک دوست ہے آپ لوگوں کا اور انتہائی ڈرپوک ہے، باقی نمازی بھی ہے، صاحب اعمال بھی ہے، اچھا طالب علم بھی ہے، ماں باپ کا خدمت گزار بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک کمزوری ہے اس میں کہ کیا ہے؟ ڈرپوک بزدل ہے۔ اب وہ جہاں نظر آتا ہے لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی بہادر خان کیا حال ہے، اسی مذاق میں کہتے ہیں نا لوگ۔ تو اب اس کو بہادر کہنا یعنی بزدل کہنا آسان الفاظ میں۔ اب اس کو جو بزدل کہا جا رہا ہے تو کیا اس میں سوائے بزدلی کے اور کوئی خوبی نہیں ہے؟ باقی تو ساری خوبیاں ہیں نا اس میں، ہے نا؟ باقی نمازی بھی تو تھا نا، خدمت گزار بھی تو تھا، تہجد گزار بھی تھا، سب چیزیں تھیں۔ کیا وجہ ہے کہ صرف ایک پہلو کو لے کر کے اس کا نام رکھ دیا گیا؟ یہ ہوتا ہے دنیا میں، بعض دفعہ کوئی ایک چیز اتنی غالب آ جاتی ہے کہ وہ ساری زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کا اصل نام تو عبد الرحمن ابن صخر ہے، عبد الرحمن ابن صخر ہے، لیکن ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے دیکھا ان کے آستین میں بلی کا بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ عرب لوگوں کی آستینیں بڑی ہوتی تھی، بلی کا بچہ ہوتا ہے نا، تو یہ بلی ان کے پاس ہوتی تھی، بہت محبت کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا یہ بلی کا بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا فأنت ابو ہریرہ۔ ہرہ کہتے ہیں بلی کو، چھوٹی بلی کو تصغیر، اس کو ہریرہ کہتے ہیں۔ فرمایا تم تو بلی کے بچے کے باپ ہو۔ وہ ساری زندگی وہ نام لگ گیا، ایک واقعہ پوری زندگی کے لیے نام کا باعث بن گیا نا، ہو جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر بقرہ کس کو کہتے ہیں دوستو؟ گائے کو، گائے کو۔ اب چونکہ بنی اسرائیل میں ایک واقعہ پیش آیا ایک گائے کا، لیکن وہ آگے 7ویں 8ویں رکوع میں ایک رکوع کا واقعہ ہے، باقی تو آپ دیکھیں گے کہ شروع میں ایمان کا تذکرہ، پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ، قبلے کی تبدیلی کا تذکرہ، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کی فرضیت، احکام، یہ سب چیزیں موجود ہیں، لیکن پوری سورت کا نام سورۃ البقرہ اس ایک واقعے کی بنیاد پر رکھا گیا۔ تو اس کو کہتے ہیں تسمیۃ الکل باسم الجز کہا جاتا ہے اس کو۔ ڈھائی میں ہوگا، سمجھ میں آ گئی بات دوست؟ اچھا، اب سورۃ البقرہ سے متعلق جو اس کا خلاصہ ہے، میں نے آپ حضرات سے عرض کیا تھا نا، کسی نے لی ہے یہ والی تفسیر؟ نہیں لی نا؟ تو بس ابھی زبانی سنیں گے۔
دیکھیں دوستو، جو بھی نئی صورت شروع ہوگی، جیسے سورہ فاتحہ تھی، اب سورۃ البقرہ ہے، تو کسی بھی نئی صورت کے شروع ہونے سے پہلے ہمیں دو باتیں ضروری سمجھنی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے ربط اور ایک ہوتا ہے خلاصہ. ربط کہتے ہیں جوڑ، تعلق کو. بات سمجھ گئے؟ قرآن کریم ایک منظم کتاب ہے. جیسے آپ ابھی بات کر رہے ہوں، آپ کہیں جی میں صبح روزانہ 5 بجے اٹھتا ہوں، تہجد کے نوافل پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، پھر دعا کرتا ہوں، پھر مسجد آتا ہوں، مسجد فجر کی نماز پڑھ کے جا کے ناشتہ کرتا ہوں، پھر اپنا بیگ اٹھا کے مدرسے اسکول آ جاتا ہوں. یہ باتیں بالکل ترتیب کے ساتھ ہے نا. یہ ربط ہے. اور ایک یہ کہ آپ کہیں جی میں 5 بجے اٹھتا ہوں، تہجد کے نوافل پڑھتا ہوں. وہ انڈیا کی ٹیم پاکستان نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیا وجہ ہو. اب جوڑ ہے باتوں میں، غلط ہو گیا نا. ترتیب کیا چل رہی تھی اور بیچ میں ایک دم سے الگ بات کر دی. یہ بے ربط کلام ہے. تو انسان سنجیدہ ہو، اس کے کلام میں ربط ہوتا ہے. اللہ کے کلام میں کتنا ربط ہوگا دوست؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو سورت کا سورت سے بھی ربط ہوتا ہے. سورۃ الفاتحہ آئی، اب سورۃ البقرہ آئی. کیا جوڑ ہے دونوں کو ایک ساتھ رکھا گیا؟ بات سمجھ گئے؟ اس کو کہتے ہیں ربط. اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے ہر سورت کا ایک خلاصہ. کتنی باتیں اس سورت میں بنیادی طور پہ ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ذہن میں بیٹھ جاتی ہے کہ بھئی ان باتوں کے ارد گرد بات چلتی رہے گی. تو اب ربط اور خلاصہ کیا ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں، آپ حضرات سن لیں اس کو. ربط سورۃ البقرہ بالفاتحہ. اچھا جی، نمبر 1، کبھی ربط ایک بات ہوتی ہے، کبھی 2 ہوتی ہیں، کبھی 3 بھی ہوتی ہیں. تو یہاں 2 باتیں ہیں دوستوں. نمبر 1 دیکھیں، فرماتے ہیں سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم سے درخواست ہدایت تھی. ایسا ہی تھا نا؟ اہدنا سے کیا تھی؟ درخواست ہدایت. اب سورۃ البقرہ میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سے اجابت درخواست کا بیان ہے. اجابت کہتے ہیں قبول کر لینا. جو درخواست آپ نے پیش کی نا سورہ فاتحہ میں کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا، سورۃ البقرہ میں اللہ پاک نے وہ سیدھا راستہ دکھا بھی دیا، اس پہ چلا بھی دیا. کہ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ میرے اس کتاب کا ہے. ایک ربط تو یہ ہوا. نمبر 2، دوسرا ربط اور جوڑ کیا ہے کہ سورہ فاتحہ میں 3 جماعتوں کا، 3 طبقوں کا اجمالاً ذکر تھا. اجمال سمجھتے ہیں؟ یعنی اختصار کے ساتھ، اشارے کے ساتھ. نمبر 1 منعم علیہم، نمبر 2 مغضوب علیہم، نمبر 3 ضالین. جزاکم اللہ خیر. شکرا.
تو پہلا طبقہ تھا منعم علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا، دوسرا جن پر اللہ کا غضب اترا، تیسرا جو گمراہ ہوئے، ہے نا سورہ بقرہ میں، لیکن اجمالاً ذکر تھا۔ اب سورہ بقرہ میں ان تینوں کا تفصیلاً ذکر آئے گا۔ یہ بھی ربط ہے دونوں صورتوں کا، دونوں ربط سمجھ میں آ گئے۔ اب خلاصہ کیا ہے سورۃ البقرہ کا؟ دیکھیں، اس سورت کے دو حصے ہیں۔ اس سورت پہلا حصہ ابتدائے سورت سے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، سورۃ البقرہ رکوع نمبر 22 آیت نمبر 177۔ بات سمجھ گئے؟ یہ پہلا حصہ ہوگا۔ دوسرا حصہ وہاں سے لے کر آخر سورت تک۔ تو سورہ بقرہ کے کتنے حصے ہو گئے؟ دو حصے ہو گئے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 177 تک، دوسرا اس سے لے کر آخر تک۔ پہلے حصے میں 10 مضامین ہیں۔ کتنے؟ نمبر 1 تمہید، جن میں فرق ثلاثہ کی تفصیل ہے، 3 فرقوں کا تذکرہ آئے گا۔ نمبر 2 توحید، نمبر 3 صداقت قرآن، نمبر 4 قصہ تخلیق و تخلیف آدم علیہ السلام، تخلیق پیدا کرنا، آدم علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، تخلیف اللہ نے ان کو زمین کی خلافت بھی دے دی۔ نمبر 5 بنی اسرائیل کے انواع 5 مع تتمات، بنی اسرائیل کی 5 قسمیں بیان ہوگی اس صورت میں۔ نمبر 6 ازالہ شبہات، کچھ شبہ ہوں گے اللہ اس کو بھی دور کریں گے، ازالہ شبہات یہود۔ نمبر 7 5 شکوے۔ نمبر 8 رسالت اور اس کے متعلقات۔ نمبر 9 بحث تحویل قبلہ، قبلہ تبدیل ہوا، پہلے بیت المقدس کی طرف تھا، اب بیت اللہ ہو گیا۔ شیخ آئے نا، عبد المحمن صاحب کو بول دیں جلدی، آفس لے جائیں ان کو۔ نمبر 10 تردید شرک فعلی، شرک فعلی کی تردید کی گئی۔ ایک شرک ہوتا ہے قولی کہ زبان سے کوئی شرک کر رہا ہو، ایک ہوتا ہے فعل کا، فعل سے کوئی کر رہا ہو، تو دونوں کی تردید ہو جائے گی۔ دوسرے حصے میں 6 مضامین ہیں۔ نمبر 1 امور انتظامیہ، نمبر 2 امور مصلحہ، نمبر 3 جہاد فی سبیل اللہ، نمبر 4 اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان کا بیان، نمبر 5 انفاق فی سبیل اللہ، نمبر 6 خاتمہ بر ادعیہ، خاتمہ بر، سورت کا جب اختتام ہوگا نا تو دعاؤں پر ہوگا۔ کس پر ہوگا؟ اس لیے کہ ہر خیر کا کام جب ختم ہونے لگتا ہے تو آخر میں کیا ہوتی ہے؟ تو بھئی نماز خیر ہے نہیں، تو نماز کے اختتام پر دعا ہو نہیں ہو، کیوں نہیں ناراض ہونا چاہیے کہ نماز کے بعد دعا کہاں سے؟ بعض اس پہ بھی غصہ ہوتا ہے نا، کہ بھئی نماز کے بعد کی دعا کہاں سے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی آسان ترین دلیل دوستو، تمام لمبی چوڑی باتوں سے نکل کے، کہ قرآن کریم نے جو مزاج دیا امت کو کہ جب بھی خیر کا کام ہو جائے اس کے بعد اللہ سے دعا کر لیا کرو، تو نماز تو سب سے بڑی خیر ہے۔ جب سلام پھیر دیا، اللہ نے نیک عمل کی توفیق دی، تھوڑی سی دعا کر لے بھائی، سمجھ گئے؟ اب کون ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے، اجتماعی ہو، انفرادی ہو، اسپیکر میں ہو، آہستہ ہو، یہ انتظامی سہولیات ہے دوستو، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم اس پہ لڑ پڑے کہ جی دعا ہے نہیں ہے۔ بہت سارے احباب جب حرمین الشریفین سے آتے ہیں نا، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے، تو وہ کہتے ہیں جی وہ مکہ کے امام صاحب نے تو دعا نہیں فرمائی تھی، مدینہ منورہ کے امام صاحب نے دعا، وہ تو انہوں نے دعا نہیں فرمائی تھی، تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو ان سے کہیں کہ وہ تو طواف بھی ہو رہا تھا، تو کیا خیال ہے شروع ہو جائیں یہاں تھوڑا سا؟ وہاں اور یہاں میں تو بہت بڑا فرق ہے نا، یہاں ہم 150 نمازی ہیں، وہاں ایک وقت میں 11-12 لاکھ نمازی ہوتے ہیں، سمجھ گئے؟ بہت سارے اعمال چل رہے ہوتے ہیں، ساری چیزوں کا فرق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ تو ربط اور خلاصہ کس کو سمجھ آ گیا دوستو؟ آ گیا؟ یہ پہلے حصے میں 10 مضامین تھے،
دوسرے حصے میں 6 مضامین آئیں گے سورۃ البقرہ. نمبر 1 امور انتظامیہ. امور انتظامیہ. دیکھیں قرآن کریم صرف ایک جس کو کہا جائے کہ وہ کتاب نہیں ہے کہ جس کو انسان یہ سمجھ کے پڑھے کہ بھئی اس کے پڑھنے سے بس ثواب ہوتا ہے، نیکی ہوتی ہے، باقی نظام زندگی کے لیے تو مجھے کسی اور کو پڑھنا پڑے گا. نہیں، انتظامی امور، گھر کیسے چلانا ہے، ادارہ کیسے چلانا ہے، ملک کیسے چلانا ہے، امور انتظامیہ قرآن کریم میں. امور مصلحہ، کسی عمل میں اصلاح کرنی ہے، یہ قرآن آپ کو بتا دے گا. نمبر 3 جہاد فی سبیل اللہ. اور نمبر 4 اولیاء الرحمن اولیاء الشیطان. اولیاء کہتے ہیں دوست کو. اللہ کے دوست کون ہے، شیطان کے دوست کون ہے، یہ بھی آئے گا. نمبر 5 انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل برکات کیا ہیں. نمبر 6 خاتمہ بر ادعیہ، دعاؤں پر سورت کو ختم کر دیا جائے گا. سمجھ گئے دوستو؟ مشکل تو نہیں ہو رہی؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب آ جائیں دوستو سورۃ البقرہ پہ. الف لام میم، حروف مقطعات. یہ کیا ہے؟ حروف مقطعات. حروف مقطعات میں بہت تفصیلی بحث بھی ہے کہ ان کا کیا مطلب ہے. الف لام میم، ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں اس پر بات کی ہے، لیکن ایک بات خلاصے کی یاد رکھیں. حروف مقطعات تو سمجھ گئے نا، جیسے یہاں الف لام میم ہے، وہاں الف لام را ہے، الف لام میم صاد ہے، قاف ہے، صاد ہے، کاف ہا یا عین صاد ہے. یہ حروف مقطعات ہے دوستو. کہ اس کی حتمی وضاحت کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا. حتمی وضاحت کا دعویٰ کسی نے. بھئی یہ کپ جو آیا اس میں کیا ہے ابھی؟ جی چائے نا. جو ساتھی بنا کے لائے ہمارے، وہ حتمی کہیں گے یہ چائے ہے، دعویٰ کر سکتے ہیں نا وہ. ایک چیز وہ ہوتی ہے جس کے بارے میں حتمی کہا جائے کہ جی یہ چائے ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز آ جاتی ہے، اب آپ نے لے تو لی، کیا ہے یار مجھے بھی نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا، کوئی عجیب سی ہو تو یہ کہتے ہیں شاید ایسا لگتا ہے کہ یہ بیٹھ گئے، شاید یہ بلیک کافی ہے، شاید ایسا لگتا ہے. دوسرا کہتا ہے شاید یہ کالی چائے ہے. تیسرا اپنی ایک رائے دیتا ہے، اس لیے کہ پہلی دفعہ چیز دیکھی نا، نئی چیز لگی، حتمی رائے کوئی نہیں دے رہا. حروف مقطعات میں بہت بحث ہے، لیکن کسی نے نہیں کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ حرف آخر ہے بس صحیح ہو گیا. نہیں، اس لیے کہ اللہ پاک نے اس علم کو مخفی رکھا، پوشیدہ رکھا. ایسا نہ ہو کہ یہ انسان اللہ کے اس کلام کو پڑھنے کے بعد متکبر ہو جائے، اس کے دل میں عجب آ جائے اور یہ کہے کہ جی میں تو پورے قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہوں، میں تو پورے قرآن کی تفسیر کر سکتا ہوں، میں تو یہ ہوں وہ ہوں. کوئی اس طرح کرے تو اس کو کہے بھئی زیادہ دور نہیں جاتے نا، قرآن شروع ہو رہا ہے الف لام میم سے، اس کی حتمی تفسیر کر کے دے دیں، وہیں پہ سب ختم ہو جائے گا. تو الف لام میم کے لفظ نے انسان کی ذہنی اصلاح کر دی کہ تمہارا علم اللہ کے علم کے سامنے ناقص ہے. سمجھ میں آ گئے؟ تو اس لیے آسان جو ہم نے اپنے اساتذہ سے آپ نے سنا ہوگا کہ جب بھی حروف مقطعات آتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، بس بات ختم کریں، اللہ ہی اس کی مراد کو جانتے ہیں. سمجھ میں آ گئے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک کے نیچے لکھے تمہید. کیا لکھیں گے؟ تمہید. اس لیے میری درخواست تھی آپ لوگوں سے کہ یا تو بیاض اگر لے لیں سہولت سے، آپ کے پاس ایک وہ محفوظ ہو جائے گا دوستو. خالی بیاض لے لیں جیسے ان حضرات کے پاس ہے نا، اس میں آپ حضرات کی ساری محنت محفوظ ہو جائے گی.
سہولت کے ساتھ ہو. اچھا، ذالک الکتاب، اور تمہید کے ساتھ لکھیں صداقت قرآن. صداقت قرآن. ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں شبے کی گنجائش بھی نہیں. جس میں شبے کی گنجائش بھی نہیں. ہم ترجمہ کرتے ہیں جس میں کوئی شک نہیں. یاد رکھیں کہ لفظ شک خود عربی کا لفظ ہے نا. لفظ شک عربی کا ہے. تو پھر تو اللہ پاک فرماتے ہیں لا شک فیہ، لیکن یہاں کیا فرمایا؟ ریب. ریب یہ امکان کا سب سے ادنا درجہ ہوتا ہے دوستو. سب سے، دیکھیں ایک بات محفوظ کر لیں، بہت فائدہ دے گی آپ کو. شبہ اور شک جو ہوتا ہے نا، اس کے 3 درجے. کتنے درجے؟ سب سے جو اس کا پہلا درجہ ہے وہ کہلاتا ہے شک. دوسرا درجہ کہلاتا ہے مریہ. مریہ، میم را یا اور گول ہا، مریہ. تیسرا درجہ کہلاتا ہے ریب. بات سمجھ گئے؟ سمجھ میں آ گئی بات دوست؟ شک اس کو کہتے ہیں جس میں دونوں پہلو کیا ہو؟ برابر ہو، بالکل متوازن ہو. تو اس میں دونوں باتیں، جیسے مثال کے طور پہ آپ سے کوئی کہے کہ اب خدا اللہ پاک ہم سب کو نماز کی توفیق دے باجماعت، آپ کی مسجد میں فجر کی نماز کتنے بجے ہو رہی؟ جی 6:40 پہ ہو رہی ہے نا، 6:35. آپ حضرات تو ماشاءاللہ سب جڑے ہوئے لوگ ہیں نا، نیک لوگ ہیں. اب ایک بندہ ایسا ہے جو ایک دن نماز پڑھ لیتا ہے جماعت سے، پھر 11 دن نہیں آتا، پھر ایک دن آ جاتا ہے، پھر 4 دن نہیں آتا، کمزور ہے بیچارہ. تو اس سے اچانک پوچھ لیا گیا آپ کی مسجد میں فجر کتنے بجے ہیں؟ اب بیچارہ الجھ گیا. فجر کی نماز تو 5-6 دن بعد بدلتی ہے، کیا 6:35 ہے یا 6:40 ہے؟ اس کا یہ شک دونوں طرف برابر ہے، بالکل توازن برابر ہے. سمجھ میں آ گئی؟ تو جب توازن برابر ہونا تو اس کو کہتے ہیں شک. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ بندہ ایک آدھ دن بیچ میں ناغہ کرتا ہے، لیکن باقی پراپر پابندی سے آتا ہے. کبھی ہفتے میں ایک دن نہیں آیا. آپ کی مسجد میں نماز کتنے بجے کا؟ 6:35 6:40 6:35 ہے. تھوڑی دیر شک میں گیا، لیکن ایک دم دوسرا پہلو غالب آیا. اب وہ دوسرا جو پہلا والا پہلو تھا وہ دب کیا، ختم. لیکن یہ جو تھوڑا سا جو سپیس آیا نا بیچ میں، اس کو کہیں گے مریہ. تیسرا کیا ہے کہ جی آپ کی مسجد میں نماز کتنے بجے کا؟ 6:35 نہیں 6:35 ہے. ایک لمحے میں اس نے وہ دوسرے امکان کو اڑا دیا. بات سمجھ گئے؟ تو قرآن کریم نہ لا شک فیہ نہ لا مریۃ فیہ، بلکہ کیا فرمایا؟ لا ریب فیہ. اس میں شک و شبے کی گنجائش بھی نہیں ہے. ایسی کتاب ہے. بات سمجھ گئے دوستو؟ ایک بات. دوسری بات ذالکہ. ذالکہ کے نیچے یا حاشیے پر لکھیں. حاشیہ وہ ہوتا ہے جو صفحے کا کنارہ ہوتا ہے دوستو. حاشیہ سمجھتے ہیں نا؟ حاشیہ کنارہ ہوتا ہے، اور نیچے جو لائن چل رہی ہوتی ہے اس کو بین السطور کہتے ہیں. ذالکہ. آپ میں سے کوئی طالب علم ایسا ہے جو اس درجہ سابعہ میں ہوں، سادسہ میں ہوں؟ ماشاءاللہ. خامسہ، رابعہ، ثالثہ. رابعہ اینڈ ہے نا. تو ابتدائی عربی تو تقریباً سب نے پڑھی ہے نا. ہاذا کا کیا ترجمہ ہے؟ یہ نا. ہاذا کتابن، یہ کتاب ہے. ذالکہ کتابن، وہ کتاب ہے. اب ذالک الکتاب، یہ قرآن کریم آپ کے سامنے ہے
یا دور ہے دوستو؟ سامنے ہے نا. اصولاً کیا ہونا چاہیے تھا؟ حاضل کتاب. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش بھی نہیں ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں ذالک الکتاب، وہ کتاب. تو ذالک تو بعید کے لیے، دور کے لیے آتا ہے نا، اور یہاں تو بعید نہیں ہے، ہمارے سامنے ہے. بات سمجھ رہے نا؟ اس لیے ذالک پر حاشیے میں لکھے یہ بعد رتبی کے لیے. بعد رتبی، رتبہ کہتے ہیں نا، رتبہ، رتبتاً بعد ہے. میں بھی آپ کو سمجھاتا ہوں، سمجھ جائیں گے دوست. بعض دفعہ کسی کو دور کے الفاظ سے بیان کیا جاتا ہے، اس کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے. آج کل جلسے ہوتے ہیں، ابھی ختمات بخاری میں آپ نے بھرپور شرکت کی ہوگی، ہے نا؟ پچھلے دنوں علماء کے بیانات ہوتے ہیں، تو اسٹیج سیکریٹری صاحبان ہوتے ہیں نا. اسٹیج سے آپ میں ہے کوئی جو اسٹیج سیکریٹری کا ذوق رکھتا ہو؟ آپ میں نہیں ہے کوئی؟ آپ ہیں ماشاءاللہ. اچھا، جو جاندار اسٹیج سیکریٹری ہوتا ہے نا، جو اناؤنسمنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ فلان، وہ جب تعریف پہ آتا ہے، مبالغہ آرائی اور القابات پہ، کہتے ہیں اب پیچھے حضرت بیٹھے ہوئے، یہ اسپیکر سنبھال کے، وہ شخصیت آ رہی ہے، وہ باکمال انسان آ رہا ہے، وہ خطیب بے مثال آ رہا ہے، وہ شعلہ بیان مقرر آ رہا ہے، وہ نادر و نایاب شخصیت، وہ کہہ رہے ہیں نا، حالانکہ حضرت تو پیچھے بیٹھے، اس کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے. یہ جو وہ کے الفاظ ہیں نا، دور والے، یہ حضرت کا رتبہ بڑا ہے. تو جب کسی کا مرتبہ اور رتبہ بڑا ہو تو اس کو بیان کرنے کے لیے بعید کی تعبیر استعمال کی جاتی. بات سمجھ گئے؟ قرآن سے بڑا رتبہ تو کسی کتاب کا تھا ہی نہیں. اللہ پاک نے فرمائے وہ کتاب ہے جس میں شبے کی گنجائش بھی نہیں. اس کو کہتے ہیں بعد رتبی. کیا کہتے ہیں؟ بعد رتبی کہتے ہیں. ہدن للمتقین. ہدن کے نیچے لکھیں ایصال الی المطلوب. ایصال الی المطلوب. اب بولیں شرح تہذیب کیوں ضروری نہیں ہے؟ ضروری ہے، ورنہ آپ کو سمجھ آتا کہ اراءۃ الطریق اور ایصال الی المطلوب کا کیا فرق ہے. شرح تہذیب ضروری ہے. ہدن کے نیچے کیا لکھا؟ ایصال الی المطلوب. اچھا دوستو، اب ایصال الی المطلوب کیوں لکھا؟ ابھی آپ کو بات سمجھ میں تھوڑی دیر پہلے عرض کر دی تھی. ایک ہوتا ہے راستہ دکھانا، ایک ہوتا ہے مقام تک پہنچانا. راستہ دکھانے کو کہتے ہیں اراءۃ الطریق، اور مقام تک پہنچانے کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب. بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن صرف ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے یا ہدایت پر لے آتا ہے دوستو؟ جی لے آتا ہے. جو قرآن سے سچا پکا مضبوط تعلق جوڑتا ہے نا، یہ نہیں کہ قرآن کہے گا جی ایسے جائے ایسے جائے ایسے جائے اور اللہ پاک سے ملاقات ہو جائے گی. نہیں، قرآن سے جڑ گئے وہ ہدایت پر لا کے کھڑا کر دے گا. تو یہاں ہدایت بمعنی کیا ہے؟ ایصال الی المطلوب ہے. سمجھ گئے؟ للمتقین. اس کے نیچے لکھیں مستفیدین من القرآن. مستفیدین من القرآن. یہ چیزیں میں نے کل آپ سے عرض کیا کہ شروع میں پریشان نہیں ہونا، یہ وقت کے ساتھ ساتھ خود آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائے گی. مستفیدین من القرآن کیا مطلب اس کا؟ دیکھیں دوستو، بہت اہم بات. یہاں پہ فرمایا یہ قرآن ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے. اسی سورۃ البقرہ میں ہم جب دوسرے پارے میں انشاءاللہ جائیں گے، وہاں پر رمضان المبارک کا تذکرہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. وہاں فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، اور یہ قرآن ہدایت ہے انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اور یہاں فرمایا کہ قرآن ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے. دونوں میں فرق ہے دوستو. انسانیت میں الف سے یا تک، اے سے زیڈ تک ہر انسان شامل ہے.
ہے نا. اور متقین سے مراد تو نیک لوگ ہیں، خاص طبقہ ہے جنہوں نے اپنی حفاظت کی، طہارت کی، پاکیزگی، پرہیزگاری کی. وہ تو سمٹ گیا. اب ایک اشکال اور سوال بن جائے گا دوستوں، اور یہ لوگ کرتے ہیں آج، چونکہ ہر چیز پر اعتراض اور اشکال کا زمانہ، کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ قرآن آسان ہے، سمجھنا ہے، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں، تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. قرآن ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ میں پوری انسانیت کو ہدایت دیتا ہوں، یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ میں کس کو دیتا ہوں؟ متقین کو دیتا ہوں. بات سمجھ میں؟ تو اس کا جواب یہ نیچے کے لفظ نے دے دیا. وہ کیا جواب ہے دوستوں؟ مستفیدین من القرآن، ہدایت تو سب کے لیے ہے، فائدہ متقین اٹھاتے ہیں. ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ متقین اٹھاتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب مثال کے طور پہ بارش برستی ہے آسمان سے نا، بارش، ایسا نہیں ہے کہ آدھی مسجد پہ بارش برسے اور آدھی پہ نہ برسے. برسے گی تو جتنی زمین اللہ نے منتخب کر دی اس سب پہ برسے گی، ٹھیک ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جگہوں پہ لوگ کیا کرتے ہیں، اسے شیڈ بنا لیتے ہیں، چھتیں بنا لیتے ہیں، ہے نا. تو پانی اس شیڈ سے، اس چھت سے ٹکرا ٹکرا کے ادھر ادھر جا رہا ہے. تو باقی زمین گیلی ہے نیچے کی، اس شیڈ کے نیچے کی جو زمین تھی وہ کیا ہے؟ خشک ہے. تو آپ آتے ہیں گھر پہ، کہتے ہیں بھائی صحن صاف ہو گیا، یہ حصہ پتہ نہیں صاف نہیں ہوا، بارش نہیں ہوئی. بارش تو ہوئی اور پورے گھر کے لیے ہوئی تھی، لیکن اس کے اوپر چھت نہیں تھی، اس نے فائدہ اٹھا لیا. اس کے اوپر چھت بنا کر اس کا فائدہ روک دیا گیا. تو قرآن تو ہدایت انسانیت کے لیے تھا، لیکن جو فائدہ اٹھانے کے لیے آئے ان کو ہدایت مل گئی، جنہوں نے نہیں اٹھانے کی کوشش کی وہ محروم ہو گئے. تو جو فائدہ اٹھا لیتا ہے وہ متقین کی فہرست میں آ جاتا ہے، جو نہیں اٹھاتا ہے وہ متقین کی فہرست میں نہیں آتا. الذین یؤمنون بالغیب، لکھے صفات متقین، صفات. اب یہ متقین کون لوگ ہیں؟ کون لوگ ہیں متقین؟ ان کی صفات، نشانیاں کیا ہے؟ دیکھیں دوستوں، الذین یؤمنون بالغیب، لکھے صفت نمبر 1، درستگی اعتقاد. پہلی صفت ان کی کیا ہے؟ درستگی اعتقاد. متقی آدمی کا عقیدہ درست ہوگا. عقیدہ کیا ہوگا؟ درست ہوگا. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں بالغیب، بن دیکھی چیزوں کے. کس کے؟ بن دیکھی چیزوں. جو چیز نہیں دیکھی اس پر بھی ایمان ہے. بھئی آپ نے قبر کی اندر کی زندگی ابھی دیکھی ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے نا کہ قبر میں ایک زندگی ہے. پل صراط دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن ایمان ہے نہیں. جنت جہنم نہیں دیکھی، لیکن ایمان ہے نہیں ہے. یہ ہے ایمان بالغیب، جو ہمارا عقیدہ ہے. جو چیزیں آنکھوں سے نہیں دیکھی لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے ہمیں فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں درستگی اعتقاد. اور یہ متقین کی کون سی صفت ہے؟ صفت نمبر 1. ہو گئی بات دوستوں؟ جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھی چیزوں کے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. صفت نمبر 2 لکھیں درستگی اعمال. درستگی اعمال، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. عقیدہ درست، پھر اعمال بھی درست. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. صفت نمبر 3، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کیا کرتے ہیں؟ دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. یہاں ایک بہت اہم بات سمجھے دوستو. ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ رزق سے مراد مال ہے نا؟ خرچ تو وہی چیز کی جاتی ہے. اللہ نے جو رزق، جو مال، جو اسباب انسان کو دیے، وہ اس میں سے خرچ کر رہا ہو، انفاق کر رہا ہو، صدقہ خیرات کر رہا ہو. یہ صفت نمبر 3 ہے متقین کی.
بالکل صحیح ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ نے انسان کو جو رزق دیا وہ صرف مال کی شکل میں نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا کہ علم بھی اس کے اندر کیا ہے؟ شامل ہے. ایک انسان کے پاس مال نہیں ہے لیکن علم ہے، علم ہے، اور وہ ایک جگہ بیٹھ کے اپنا علم بانٹ رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے، وہ بھی اس کا مصداق ہے دوستو. بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، لکھے صفت نمبر 4. یہ سب صفات کن کی چل رہی ہے؟ متقین کی. دماغ کو حاضر رکھیں دوستو. صفت نمبر 4، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں بما، بما غور کریں، بما اس وحی پر یا ان احکامات پر. ماں سے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، اس وحی پر یا ان احکامات پر. بما انزل الیک، جو آپ پہ اتارے گئے. آپ سے مراد کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جو وحی آپ پہ اتاری گئی، جو احکامات آپ پہ اتارے گئے، اس پر کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں. الیک کے نیچے لکھیں مطلوب یا غیر مطلوب. سمجھ گئے دوستو؟ آپ دیکھیں دوسرا بڑا اہم مسئلہ حل ہوا. مطلوب یا مطلوب اس کو کہتے ہیں جس کی تلاوت کی جاتی ہے. ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا، تو قرآن ہے وحی مطلوب. اور ایک وہ دین ہوتا ہے کہ جو ہے تو دین لیکن اس کی تلاوت، جیسے حدیث. حدیث مبارکہ بھی تو دین ہے نا، ہے نا؟ دین ہے نہیں؟ وہ بھی اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کی زبان پہ خود جاری فرمایا، القاء فرمایا ہے اس کو. لیکن وہ وحی مطلوب ہے یا غیر مطلوب ہے؟ غیر مطلوب. تو متقین جو ہوتے ہیں وہ وحی مطلوب پر بھی ایمان رکھیں گے اور وحی غیر مطلوب پر بھی ایمان رکھیں گے. وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو کہ اتارا گیا من قبلک، آپ سے پہلے. آپ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو کچھ اتارا گیا. کتنی آسمانی کتابیں اتری؟ تین. قرآن سے پہلے 3 تھی نا. کون کون سی؟ تورات، زبور اور انجیل. تو بھئی ہم جس طرح قرآن پر ایمان رکھتے ہیں ان 3 پر ایمان ہے نہیں ہے؟ ہے. لیکن فرق کیا ہے کہ قرآن پر ایمان ہے تفصیلی، ان 3 کتابوں پر ایمان ہے اجمالی. ہم کہتے ہیں تورات برحق، زبور برحق، انجیل برحق. اب اس میں کیا تھا کیا نہیں تھا یہ ہم تک پہنچا نہیں. ہم بس صرف اس پر اجمالی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ برحق کتابیں تھی، آسمانی کتابیں تھی. اس زمانے میں جس نے اس پہ عمل کیا وہ کامیاب ہوا. اس لیے وما انزل من قبلک کے نیچے لکھیں ایمانا اجمالا و تبعا. انزل من قبلک کے نیچے لکھیں ایمانا اجمالا و تبعا. آپ سے ماقبل کی کتابوں پر جو ہمارا ایمان ہے وہ کون سا ہے؟ اجمالی ہے اور تبعی ہے. سمجھ میں آ گئے؟ اب یہاں غور کریں دوستو، یہاں عقیدہ ختم نبوت ثابت ہو رہا ہے. فرمایا متقین وہ ہیں، دماغ کو حاضر رکھیں، متقین وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر جو آپ پر اتری. حضور علیہ السلام سے فرمایا گیا جو آپ پر اتری ہے. تو اس میں قرآن آ گیا، حدیث آ گئی. اور اس وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے اتری. اس میں تورات، زبور، انجیل سب آ گئے. اگر بالفرض آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی کسی نے نبی بن کر آنا ہوتا تو قرآن میں ہوتا من قبلک ومن بعدک. بات سمجھ گئے؟ تو بعدک فرمایا نہیں. معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام پر سلسلہ نبوت کی تکمیل ہو گئی. سورۃ البقرہ کے بالکل شروع نے عقیدہ ختم نبوت کو صاف کر دیا
کہ آپ کے بعد نہ نبوت کا تصور ہے، نہ آپ کے بعد وحی کا تصور ہے، نہ آپ کے بعد کسی کے معصوم ہونے کا تصور ہے. یہ سب چیزیں آپ کی ذات اقدس کے ساتھ کیا ہو گئی؟ مکمل ہو گئی، ختم ہو گئی. اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی بن کر نہیں آ سکتا، نئی وحی بن کر نہیں آ سکتی. یہ الفاظ ہمیشہ اس طرح بولا کریں. ہاں، اب بعض دفعہ ہم لوگ کہتے ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر اشکال ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر. اس لیے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آسمانوں پر زندہ ہیں، قیامت سے پہلے اتریں گے، اور جب آئیں گے تو نبی ہوں گے، لیکن ان کے آنے سے آپ علیہ السلام کی ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اس لیے کہ آپ ان کی نبوت وہ جدید نہیں ہے، وہ قدیم نبوت ہے جو پہلے سے اللہ پاک نے ان کو دے دی تھی. سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے مرزائی قادیانی طبقات اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے بھئی آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آئے گا، تو ہم ایک دم کہتے ہیں نہیں آئے گا. وہ کہتے ہیں پھر آپ لوگ تو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. سمجھ گئے؟ تو اس لیے جملہ ایسا استعمال کریں کہ جس میں مسائل حل ہو جائیں. آپ کے بعد کوئی نیا نبی بن کر نہیں آ سکتا ہے. بات سمجھ گئے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ لکھے صفت نمبر 5. متقین کی 5ویں صفت اور 5ویں علامت یہ ہے کہ وہ آخرت پر کیا رکھتے ہیں؟ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آخرت سے مراد مرنے کے بعد کی زندگی پر. اولئک علی ھدی من ربہم لکھے متقین کا انجام دنیاوی. اولئک کے نیچے کیا لکھیں؟ متقین کا انجام دنیاوی. اب یہ جو متقین جن کی 5 صفات ذکر ہوئی، فرمایا یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے. دنیا کا انجام اور انعام یہ ہے کہ دنیا میں ان کو اللہ نے ہدایت دے دی. یہی لوگ ہدایت پر ہیں من ربہم اپنے رب کی طرف سے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ لیکن انجام اخروی، اور یہی لوگ ہی پورے کامیاب ہے. مفلحون کا ترجمہ یہ لکھیں گے دوستو، اور یہی لوگ پورے کامیاب. اس لیے کہ دنیا اور آخرت کا فرق یہ ہے دوستو، دنیا میں بھی انسان کامیاب ہوتا ہے. ابھی آپ کے وفاق کا نتیجہ آئے گا، وفاق المدارس کا نا، اللہ سب کو کامیاب فرمائے. لیکن یہ جو دنیا کے امتحان کی یا کسی بھی چیز کی کامیابی ہے، یہ صرف کامیابی ہے. یہ کافر بھی لے لیتا ہے، بلکہ کافر ہم سے شاید تعلیم ایجوکیشن کے میدان میں بہت آگے ہوں، لیکن ایک ہوتی ہے پوری کامیابی. وہ اس دن ہوگی جب آخرت میں اللہ فرمائیں گے اس بندے کو جنت میں بھیج دو. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو وہ پوری کامیابی تو آخرت کی ہے نا. تو اولئک ھم المفلحون یہ انجام اخروی ہے. اس لیے ترجمہ یہ لکھیں، اور یہی لوگ پورے کامیاب ہے. بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ چلیں دوستو، آج بھی تھوڑا کم ہوگا سبق، یعنی تھوڑا سا ہمیں کام ہے. آپ لوگ